لبیک لا شریک لک لبیک. کیسے کیسے لوگ تھے ظاہری طور پر آپ دیکھیں کیسے لوگ تھے مگر در سے جڑے ہوئے تھے اور جو جڑ جائے اسے دور نہیں جانے دیتے. خراسان کا شخص امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں آیا. امام کے غلام کو دیکھا کہ امام کی بڑی خدمت کرتا ہے, امام کا نوکری کر رہا ہے. اس نے اسے کہا کہ میں خراسان کا ہوں, میری زمینیں, میرے باغ, میرا سب کچھ ہے, یہ سب میں تمہارے نام کرنے کو تیار ہوں, مگر یہ جو نوکری تم کرتے ہو نا یہ مجھے دے دو. اب اس نے کہا کہ یہ سودا تو بڑا اچھا ہے, ایسے ہی ہے نا. اب ظاہری طور پر دیکھو تو سودا اچھا. آج بھی ظاہر محترم ایسا ہی ہے. آج بڑے بڑے لوگ بڑے حرم کے اندر چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی نوکری مل جائے, بڑے افتخار سے بتاتے ہیں. خاص طور پہ جن کو حرم کارڈ دے دے نا وہ بڑے افتخار سے بتاتا ہے میں خادم حرم امام رضا ہوں, میں خادم حرم حضرت عباس. بڑے افتخار سے بتاتا ہے. ہے افتخار, اس سے بڑا افتخار ہے کوئی؟ آج بھی مشرق مقدس میں کئی سال تک جگہ نہیں ہے کہ آپ خادم بن سکیں. دو خادم ہیں, ایک افتخاری ہے, ایک اختیاری ہے. یعنی ایک تو حرم نے خود سب کو رکھا ہوا ہے ڈیوٹی پہ, ایک وہ ہیں جو اختیاراً آتے ہیں, اپنی آپ کو دیتے ہیں. بڑے ہو گئے ڈاکٹر, انجینئر, پتہ نہیں کون کون لوگ ہیں, اور بڑے واقعات ہیں انہی خادموں کی کہ جو الگ الگ ڈیوٹیاں دے رہے تھے. لیکن اتنی لائن صف طولانی ہے کہ کئی سال تک باری نہیں ہے. ماجرا کیا ہے؟ یہ کون سی نوکری ہے؟ یہ کون سی نوکری ہے جو اتنا تڑپ رہا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے خوب یہ تو اچھا سودا ہے. گیا امام کی خدمت میں, کہا مولا ایسے ایسے ہے, سب دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ یہ نوکری دے دو, آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا تمہاری مرضی, تمہاری مرضی, اگر تمہیں پسند ہے جاؤ. تو جانے لگا. جیسے ہی مڑا امام نے کہا ایک منٹ, ایک بات یاد رکھو. کہا کہ جو اس دنیا میں جتنا ہمارے قریب ہوگا اتنا اس دنیا میں بھی ہمارے قریب ہوگا. یہ معاملہ قربت کا ہے. ازانے ہوتا ہے امام نہیں, امام ایسے ہو کہ اسے امام بولیں گے آپ دنیا کی چیزیں نہ ہوں. آپ جہاں بھی ہوں, جس مقام پہ ہوں, جس پوسٹ پہ ہوں, آپ امام کے ہوں. شرط یہ ہے, اصل میں شرط یہ ہے. ڈاکٹر رفیع نے روایت پڑھی, ہمارے استاد ہیں, متوازن کرتے ہیں کہ مدینہ میں قحط تھا, چھٹے امام کا دور ہے, مدینہ میں قحط ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, بارش ہو جائے بارش ہو جائے. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک حبشی سیاہ پوش رخسار کو خاک پہ رکھے مدینہ کی خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے پروردگار اگر بارش نہیں آئی تو میں اپنے رخساروں کو خاک سے نہیں اٹھاؤں گا. کہا اس کے جملے ختم نہیں ہوئے بارش شروع ہو گئی. میں نے کہا کہ یہ کون ہے غلام کہ جہاں خدا اس کے لفظوں کی پاس رکھ رہا ہے, یہ جملے ختم نہیں ہوئے. کہا میں نے اس کا پیچھا کیا, مدینہ میں کوچہ بنی ہاشم میں گیا. کوچہ بنی ہاشم میں چھٹے امام کے جانوروں کو امام کے جانوروں کو سنبھالنے والا غلام ہے. یہ جو غلام اس مقام پہ ہوں تو پھر امام کیا ہوگا.
ویسے یہ مقدمہ اس لیے تھا اس ذہن میں، میں کیونکہ بزرگوار نے جو گفتگو کی تھی میں نے کہا اسی کو مقدمہ بناؤں اور آپ کے اذہان وہ بولیں گے مولانا کیا مجلس تیار کر کے نہیں آئے تھے کیا؟ نہیں، مجلس تیار رہتی ہے، جیسی عوام ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ خوب کیوں؟ کہ بہرحال ہم بھی فقیر تو اسی در کے ہیں، اور ہم تو آتے بھی بی بی معصومہ کے پاس سے ہیں، اور وہ کہ جو تو عالم کی شفاعت کے لیے اس حضور کے در کا ہے، ان کے در سے باہر نہیں جا سکتے۔ اللہ نے وہ امام کیا ہے؟ امام کسے کہتے ہیں؟ امامت کائنات کے نظام میں ایک ایسا چرخہ ہے کہ جسے ہٹا دیا جائے کائنات رک جائے گی، رک جائے گی۔ یہ نظام الہی ہے، یہ صرف فرقہ نہیں ہے کہ جی شیعوں کے فرقے ہیں تو شیعوں کا امام ہے، تو کوئی سنیوں کا امام ہے، تو کوئی بوریوں کا امام ہے، اسماعیلیوں کا امام ہے۔ یہ امام فرقے کا نہیں ہے، یہ امام ہے جو کائنات کو ذکر دے رہا ہے، ذکر دے رہا ہے۔ یہ جو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، یہ جو زمین اور آسمان تسبیح کر رہی ہے، یہ تسبیح کون دے رہا ہے؟ یہ امام ہے، امام۔ اس لیے فرقوں سے باہر آئے، امام فرقوں سے باہر آئے۔ اور ویسے بھی بہت ہو گیا، اب اس کو ہم سمیٹیں کیونکہ اب قیامت قریب ہے، اب یہ سمجھے گا تو معاملہ ہے گا نا، کتنا جئیں گے ہم؟ بس کافی ہے، اتنا ہی ہو گیا، بہت ہی گیا، چلو اس سے ملاقات کے لیے جس نے خلق کیا ہے، کیا ہے دنیا میں ویسے بھی کیا ہے؟ دنیا انسان کو قید میں رکھا ہے، آزاد ہو چلو اس سے ملاقات کے لیے، لیکن مزہ تب ہے جب امام کے ساتھ ہو، امام کے ساتھ ہے تو توڑوں کے ملاقات ہے، امام نہیں تو ملاقات نہیں ہے۔ کیوں؟ باب اللہ ہے، اللہ کی طرف جانے کا دروازہ ہے، واسطہ فیض ہے، رحمت موصولہ ہے، رحمت خدا کی رحمت انہی کے ذریعے سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے۔ وہ ظاہر ہے جب ملیں گے تبھی جائے گا۔ شب عاشورہ بیان کرتے ہیں کہ مسلم نے اوسط مسکراتے ہیں، کہا کہ کیوں مسکراتے؟ مطلب مسکرانے کے آتے کہا میرے اور خدا کی ملاقات میں امام پوری بشریت کو خالق کی طرف لے جانے کے لیے ہر دور میں ہوتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امام زندان میں ہو، امام چھوٹا ہو، امام ہے۔ امام کو ظاہری قوت نہیں چاہیے، ٹھیک ہے وہ تو ایک اینڈ الٹیمیٹ ریزلٹ ہے، ہوگا کیونکہ ابھی کائنات اسی اندر کریں گے، یہ سب جو جتنی بھی زندگی ہے یہ سب اس میں ایک کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن امام چاہے غیبت میں ہو چاہے ظاہر ہو، امام اپنی امامت کے کاموں کو جاری رکھتا ہے، امام کے کام جاری، امام کے کام امام لمحے میں جو ہے عالم امکان کا جو مرکز ہے سدرۃ المنتہا، ایک نگاہ جو روئے زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے۔ امام چھٹے امام کے دل میں جب کہا نا کہ مولا جو بھی سوال پڑھتے ہیں آپ سب بتا دیتے ہیں، آپ کیسے لگتا ہے کہ مطلب کائنات آپ کے آگے کیا ہے؟ کہا ایک برتن تمہارے پاس رکھا ہوا، اس میں کھانا، اب تم کھانا کہاں سے کھاؤ گے؟
کیونکہ منتخب بندے ہیں، اور یہ انتخاب اس لیے ہے کہ یہ جو بشریت ہے نا، انسانیت، یہ نہیں پہنچ سکتی اس مقصد تک جس لیے اس پر کیا گیا۔ 1,24,000 کو بھیجا ان کا ہدف، آخری نبی، سارے انبیاءوں کی محنت جمع ہوئی، آخری نبی دین کامل ہو گیا۔ اس ورژن جو دین کا تھا وہ قبلی ہے، یوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے۔ اب اس دین کو موو کرنا ہے، ایکسٹینڈ کرنا ہے زمانے اور زمانے کے تحولات کے ساتھ، بدلنا ہے تبدیلیوں کے ساتھ، اور اس آخر تک پہنچنا ہے جو اصل ہدف ہے۔ اب اس پوری تبدیلیوں کو، انبیاءوں کی محنت کو، سب کو لے کر جو آگے چلے گا وہ اپنے زمانے کا امام ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ موسٹلی لوگ اکثر شیعہ ہوتے ہیں، امام کے وہ اندر جا کے لگا رہتا ہے۔ ہم معرفت کے درجوں پہ، میں آپ کو بتانا ہم پہنچ نہیں پاتے۔ ہم پتا ہوتا ہے پہلا امام، دوسرا امام، تیسرا امام، چوتھا امام، بہت ہوا ان کی ولادت، بہت ہوا شہادت، بہت ہوا ان کی ایج، خود امام، وجود ہے امام، جائزہ ہے امام، مقام ہے امام، یہ ہمیں بیٹھ ہے۔ ہمیں بھی 2-4 باتیں بتائی جاتی ہیں، سب کو پتا ہوتی ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتی۔ ہم اس وادی میں نہیں اترتے جس وادی میں لے جانے کے لیے امام کھڑا ہوا ہے۔ مطلب اس میں جلدی بیان کرتے ہیں کہ جو ملک کے امام ہے نا، ملک یعنی جو حکومت امام ہے، وہ یہ ظاہر نہیں ہے، کچھ اور ہے، اور جب مومن اس میں فائد ہو جاتا ہے تو ملائکہ بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے۔ ایسا ہے مولانا اتنی دعا اور لے لیں جائے گا، کون سی بات نہیں ہے آپ کے سامنے ہر سال ہر روز سنتے ہیں کربلا۔ کربلا ایک ایسی بات ہے جو ملک کے امام ہے۔ کربلا امام کو بلایا نہیں چاہتا، یا امام کو کربلا میں گھیر کے، امام نے کربلا کو خود ڈیزائن کیا ہے، امام نے زمین خریدی ہے، خود بلایا ہے، اور ایسا کربلا کو اسٹریٹجیکلی ڈیزائن کیا ہے کہ قیامت ظلم کی دیواروں کو توڑتی رہے گی، تاریخ روک نہیں پائے گی، زمانے روک نہیں پائے گی۔ ہر دور میں جو بھی مظلوم ہوگا اور اسے کھڑا ہونا پڑے گا، وہ کربلا کو دیکھے گا، اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی جدید ہوں گے، جتنے بھی ابن زیاد لعین ہوں گے، جتنے بھی شمر ہوں، جو ہوگا، اور ہر دور میں یہ شکلیں بدلتے رہیں گے، ان کے سامنے یہ کربلا کھڑی ہوتی رہے گی، یہ روشن ہوتی رہے گی، خوبی ایسی ہو جائے گی آج آپ کے سامنے۔